ڈاکٹر نجیب نعمت اللہ صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ اور اس موجود کے ہیں. ساتھ ساتھ ایک سروائیور ہے ہمارے ساتھ اقبال صاحب. آپ کا بھی بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور آپ کو تو سلام کہ آپ اس سے لڑ رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ آپ لڑائی جو ہے وہ اسی طرح جاری رکھیں. نجیب صاحب, میں آپ سے اس کا آغاز کروں گا. ایک بہت ہی اہم ایشو ہے, تو ذرا لوگوں کو, دیکھنے والوں کو بتائیے گا کہ کیا ہے پروسٹیٹ کینسر. السلام علیکم. پروسٹیٹ کینسر بیسیکلی مردوں میں مثانے کے نیچے غدود ہوتا ہے جس کو پروسٹیٹ کہتے ہیں. تو عمر کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ چینجز آتی ہیں اور کبھی کبھی یہ کینسر بن جاتا ہے. تو اگر یہ کینسر بن جائے تو پھر ظاہر علامات شروع ہوتی ہیں. پیشاب میں تکلیف, پیشاب کا صحیح طرح سے نہیں ہونا, یا پیشاب میں رکاوٹ ہونا, دھار صحیح نہیں آنا. تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے مریض کو پروسٹیٹ کینسر ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو دیکھ رہے ہیں, میں چاہوں گی ان کی آسانی کے لیے اگر ہم یہ جانیں کہ اس کے ریزنز کیا ہیں, یہ کیوں ہوتا ہے. اچھا دیکھیں, کینسر کا عام طور پہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ریزن کیا ہے. اچھا. ہاں, یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں میں یہ موروثی ہوتا ہے 5 سے 10%, اسپیشلی اگر جلدی عمر میں ہو, یا امریکہ میں جو ہے جو بلیک وہ ہیں سیاہ فام لوگ ہیں, ان میں کینسر زیادہ پایا جاتا ہے, یہ پروسٹیٹ کینسر, اور وہ زیادہ ایگریسو بھی ہوتا ہے. اچھا. تو ان میں اسکریننگ بھی زیادہ کرتے ہیں, ان میں زیادہ ٹریٹمنٹ بھی ضرورت پڑتی ہے. لیکن ہمارے ہاں ایسی کوئی اسٹڈیز نہیں ہے جس میں ہم بتا سکیں جی کتنا ہوگا. اچھا, یہ جو آپ نے اسکریننگ کی بات کی, یہ سب سے اہم چیز ہے. عام طور پہ لوگ سیریس نہیں لیتے, خواہ وہ ویمن کے بریسٹ کینسر والی چیز ہو یا پھر یہ والی چیز ہو. تو میں چاہوں گا آپ سے یہ پوچھنا, ہم اسکریننگ کس لیول پہ کرتے ہیں پاکستان میں؟ اگر پروسٹیٹ کینسر کے حساب سے آپ پوچھ رہے ہیں تو اسکریننگ جو ہے پروسٹیٹ کینسر کی, یہ بہت ایک کنٹروورشل بات ہے. اوکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم پروسٹیٹ کینسر ایک ایسی بیماری ہے جو عمر کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے. باہر کے ملکوں میں جب لوگ مر جاتے ہیں ایک عمر کے بعد, اور اگر ان کا پوسٹ مارٹم کیا جائے تو ان کو کوئی سمٹمز نہیں ہوتے, لیکن انہیں پروسٹیٹ کینسر نکلتا ہے. اچھا. یعنی کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی گزار دی, ان کو کوئی سمٹمز نہیں ہوئے, لیکن ان کو پروسٹیٹ کینسر تھا. اوکے. تو اس لیے کہتے یہ ہیں کہ جی اسکریننگ کرنے کے لیے ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ لگ جائے گا پروسٹیٹ کینسر ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ لگ گیا, آپ نے علاج کیا, لیکن اس کی زندگی میں مریض کو کوئی تکلیف نہ ہوتی پروسٹیٹ کینسر کی, ہم نے بلا وجہ اس کو تشخیص کی اور اس کا علاج کیا. اچھا. تو اگر مریض کو کوئی سمٹمز نہیں ہے, اسکرین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مریض کو کوئی تکلیف نہیں ہے, آپ نے بیماری ڈھونڈی اور علاج کیا. صحیح. تو اگر اس علاج سے مریض کی زندگی میں فرق پڑتا ہے تو وہ فائدہ مند ہے. صحیح ہے. لیکن اگر فرق نہیں پڑتا, پروسٹیٹ کینسر میں یہ ہے کہ فرق نہیں پڑتا زندگی میں, تو اس لیے وہ ایک کنٹروورشل مسئلہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کرنا چاہیے 50 سال کے بعد. ہر سال ایک ٹیسٹ ہوتا ہے PSA, پروسٹیٹ اسپیسیفک اینٹیجن, خون کا ٹیسٹ ہے, وہ کر لیں تو اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ پروسٹیٹ کینسر ہے یا نہیں ہے. صحیح ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, ایک اندازے کے مطابق کیا ڈیٹا ہے کہ پاکستان میں کتنے % لوگ اس کینسر میں مبتلا ہے؟ دیکھیں, ہمارے پاس کینسر رجسٹری ہے نہیں, ہاسپٹلس کی اپنی رجسٹری ہے, لیکن جو گلوبوکین دنیا کا جو ایک ڈیٹا انالیسس کا سینٹر ہے, ان کے حساب سے پروسٹیٹ کینسر تقریباً 13ویں نمبر پہ آتا ہے پاکستان میں. جبکہ دنیا میں جو ہے پروسٹیٹ کینسر دوسرے نمبر پہ ہے بریسٹ کینسر کے بعد. تو اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ جی ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے, لوگوں کو پتہ نہیں چلتا, ہم اسکریننگ نہیں کرتے, اویئرنیس نہیں ہے نا, اویئرنیس نہیں ہے. صحیح ہے. ٹھیک. میں چاہوں گی اقبال صاحب سے بھی ہم بات کر لیں. اقبال صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس جنگ سے لڑتے ہوئے, اور اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ میں جو ہے نا شکر گزار ہوں شمع کا, اور ساتھ میں فیصل صاحب اور ان کا جو ہے نا میں گزر جو دیکھتا رہتا ہوں. یہ میں جو ہے نا لڑ رہا ہوں سن 2019 سے, جو مجھے معلوم ہی نہیں. یہ کینسر کا مرض وہ ہے کہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا. یہ تو ایک دم سے جب آپ یہ کچھ جو ہے میں ٹی وی پہ آ رہا ہوں تو میں اپنے اس سے لوگوں کو مشورہ دینا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی اس کی اجازت سے, کہ 50 سال کے بعد جو ہے نا اپنے یہ انہوں نے جو ٹیسٹ بتایا نا, یہ ضرور کرا لینا چاہیے آدمی. تھوڑا 1000-1500 یا جو جتنے کا بھی ہے, تو اس سے آدمی محفوظ رہتا ہے. یہ بیماری بہت زیادہ عام ہو گئی ہے, پہلے نہیں تھی. اب یہ کیونکہ میں کرن میں میرا علاج جو ہے نا ہوا ہے, تو وہاں میں زیادہ دیکھ رہا ہوں. میں پان نہیں کھاتا, سگریٹ نہیں پیتا, کوئی چیز بھی نہیں, کیونکہ میں ہارٹ کا جیسے ہوا تو اس کے بعد میں سب چیز چھوڑ چکا ہوں. مگر مجھے جو ہے نا یہ کرونا کا جو مسئلہ ہوا نا, اس دوران میں کمپنی میں کام کرنے والا ایک سن 2000 میں 70 سال کی عمر میں 68-60 کی عمر میں کام کرنے والا ایسا تھا, اور میں لڑ بھی رہا تھا. مجھے پتہ بھی نہیں میرے کینسر ہے,
जब जाके वो पैसा ख़त्म हो गया, जब मुझे बताया कि भाई एक डॉक्टर है वो हमारे कुरंगी के अंदर, वो उन्होंने फिर मुझे कहा कि टेस्ट कराओ। 2 टेस्ट हुए मेरे, उसमें ये आया। ये जो है था कि सन ये मई थी, ओके। ये मई का टाइम था, 2019 थी, ठीक है। और 28 तारीख थी। जब ये पता लगा तो मेरे फैमिली के मेरे बच्चे रोते हैं, यकीनन। क्यों कि कोई भी नहीं ले रहा था लेकिन इस इलाज के लिए, क्योंकि कोरोना इतना उरूज पे था, कोई भी नहीं ले रहा था। तो अब आपकी तबीयत अब तबीयत कैसी? अब तबीयत जब से किरण से इलाज हो रहा है तो बेहतरी पे आई है। अब जो है मैं दवाई जो है ना, मुझे कंपनी वाले हैं ये खड़े हुए हैं सामने, आसम अच्छा। आसम जो है ना, अब जेन टैक्स एक दवाई है, बहुत महंगी है, मेहरबानी है अच्छा, इनका बहुत मैं डॉक्टर साहब से ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि सर को जो है वो बिल्कुल लेटर स्टेजेस में जाके पता चला, सिम्टम्स क्या हैं इसके? एक तो हमने ये बता दिया ना कि पहले से अगर आप कराना शुरू कर दें, लेकिन अब नहीं करा रहे हैं, कुछ हमारी बॉडी हमें अलार्म कर देती है कि जी कुछ हो रहा है आपके साथ। तो इस स्पेसिफिकली इस कैंसर के क्या सिम्टम्स हैं? क्या वो दूसरे कैंसरियस टाइप से अलग है? हाँ बिल्कुल। देखिए, एक तो ये है कि अगर प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट तक महदूद है तो सिम्टम्स या अलामात प्रोस्टेट की होंगी, लेकिन अगर वो बीमारी फैल गई है तो फिर जहाँ पे भी बीमारी जाएगी उसकी अलामात होंगी। अगर लोकलाइज्ड डिसीज़ है, प्रोस्टेट तक है, तो प्रोस्टेट के दरमियान से पेशाब की नाली गुजरती है, तो जब वो बढ़ेगा तो पेशाब में अलामात आएंगी कि जी पेशाब जल्दी जल्दी होना, पेशाब का रुकना नहीं, पेशाब पूरी तरह से होना नहीं, पेशाब की धार सही नहीं आना, ये चीज़ें आएंगी। लेकिन अगर बीमारी फैल गई तो ये बीमारी सबसे पहले हड्डियों में जाती है, तो फिर हड्डियों में दर्द होना, ये एक मेन अलामात है जो बताते हैं कि जी प्रोस्टेट कैंसर आखिरी स्टेज का है या बीमारी हड्डियों में पहुंच गई। सही, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, स्टडीज़ अभी तक क्या कहती है, रिसर्च क्या कहती है, कौन सी ऐसी चीज़ें जिसको आपको अवॉइड करना है ताकि आप इस चीज़ से महफूज रह सकें? प्रोस्टेट कैंसर के लिए स्पेसिफिक कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, ठीक है, ये उम्र के साथ आती है। उम्र, अच्छा, एज फैक्टर मैटर, एज फैक्टर है। जो जितना ज़्यादा अब बाहर के, जैसे मैंने आपको बताया कि पोस्टमार्टम में लोगों को मिलता है, क्योंकि बाहर एज यानी एक्सपेक्टेंसी जो है वो ज़्यादा है उम्र की, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा कॉमन होता है। यानी आप ये समझें कि बाहर के मुल्कों में हर 100 में से 12 लोगों में प्रोस्टेट कैंसर पाया जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ निस्बतन कम है, लेकिन अमेरिका की ये स्टैटिस्टिक्स हैं। तो इसलिए अलामात ही हैं मेन, या फिर स्क्रीनिंग जो साल में एक मरतबा आप टेस्ट कर लें। सही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप आए और एक ऐसा ये मौजू है जिसके हवाले से हमें सिर्फ इन ख़ास डेज़ में ही नहीं बल्कि बार बार जो है इसको हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि जितनी अवेयरनेस होगी उतने ज़्यादा ही अच्छे तरीके से आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। प्लीज़ खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर से रुजू करें।